اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہوں گے کہ پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ان خوشبوؤں کا مین سروس فرانس میں موجود ایک قصبہ ہے جس کو گراس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو کیپٹل آف فریگننس یعنی خوشبوؤں کا دارالحکومت بھی کہتے ہیں۔ اسی گاؤں میں دنیا کی سب سے پہلی خوشبوؤں کی فیکٹری ہے جو 1747 میں قائم ہوئی۔ اس فیکٹری کے بننے اور اس قصبے کو خوشبوؤں کا دارالحکومت کہلانے کے پیچھے مسلمانوں کی ایک دلچسپ داستان ہے۔ آج اپنے ہمارے دنیا ولاگس کے معزز دوستوں کو اس دلچسپ داستان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ گراس جنوبی فرانس کا ایک قدیم قصبہ ہے۔ یہ قصبہ نیس، کینز اور مونٹی کارلو کے ہمسائے میں واقع ہے۔ الپس یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ چند میل کا فاصلہ طے کر کے الپس کے پہاڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 15ویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ سماجی لحاظ سے انقلابی تھے۔ انہوں نے یورپ میں ٹائی بھی متعارف کرائی، سوپ بھی، کرسٹل بھی اور پیراشوٹ بھی، اور علاج کے جدید طریقے بھی۔ مسلمان تاجر اور سیاح عموماً مونٹی کارلو، نیس اور کین سے گزرتے تھے۔ آپ کے اب ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ کیوں گزرتے تھے؟ کیونکہ یہاں سمندر ہے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے سے اس علاقے میں پہنچ جاتے تھے، اور دوسری وجہ اس علاقے کا موسم تھا۔ یہ علاقہ نسبتاً گرم ہے۔ یہاں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور عرب گرم علاقوں کو پسند کرتے تھے۔ 15ویں صدی اور 16ویں صدی کے درمیان عرب گراس نے یاسمین کے بیج لے آئے۔ یہ بیج انہوں نے علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگوں نے یہ بیج زمین میں بو دیے۔ یہ زمین گویا صدیوں سے یاسمین کے بیجوں کا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ زمین پر بیج گرنے کی دیر تھی اور پورا علاقہ یاسمین کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ لیوینڈر اس علاقے میں صدیوں سے اگ رہا تھا۔ یاسمین کی خوشبو لیوینڈر کی مہک میں ملی تو گراس خوشبوؤں کی سرزمین بن گیا۔ سیاح جوں ہی گراس کے قریب پہنچتے یہ مست ہو جاتے تھے۔ زمین کی اس تاثیر نے عربوں اور مقامی لوگوں کو کاروبار کا نیا راستہ دکھایا۔ یہ لوگ پھولوں کی مختلف اقسام اگانے لگے۔ یہ جو بھی قدم لگاتے یا جو بھی بیج بوتے وہ 2 ماہ میں جوان ہو کر خوشبو دینے لگتا۔ لوگوں کو کاروبار مل گیا۔ یہ پھولوں اور خوشبوؤں کے بیوپاری بن گئے۔ یہ پھول اگاتے، پھول چنتے، انہیں سکھاتے اور بوریوں میں بھر کر بیچ دیتے۔ گراس سے پھولوں کے جہاز جانے لگے۔ اس دوران مقامی لوگوں کو معلوم ہوا پھول لے جانے والے تاجر بعض ازاں پھولوں کا ست ایک قسم کا رس نکالتے ہیں اور اس ست سے صابن، شیمپو اور عطر بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا یہ تمام کام ہم خود کیوں نہیں کرتے۔ یہ لوگ مصر، الجزائر، مراکش اور قرطبہ گئے، پھولوں کا ست نکالنے کا فن سیکھا اور گراس واپس آ کر اس شہر کو خوشبوؤں کا ایک مسکن بنا دیا۔ یہ لوگ پھولوں کا ست نکالنے لگے۔ پھولوں کا ست عمل کشید کے ذریعے نکالا جاتا۔ یہ عمل بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ گراس میں کاپر کے بڑے بڑے حمام بنائے گئے۔ ان کے ساتھ شیشے کے بڑے بڑے ٹیوب لگائی گئی اور ان ٹیوبز کو ٹھنڈے پانیوں کے حوضوں سے جوڑا گیا اور گراس پرفیومز کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ فن آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ گراس کے تمام دیہات اور ان دیہات کے تمام لوگ خوشبوؤں کے فنون سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ یہ پھول اگاتے، ان کا عطر بناتے اور بیچتے تھے۔ یہ خوشبودار صابن، شیمپو، اگربتیاں اور مہکتی ہوئی موم بتیاں بھی بنانے لگے۔ یوں یہ علاقہ خوشبو کا مرکز بنتا چلا گیا۔ شہر میں لیبارٹریاں بنی۔ لیبارٹریوں میں خوشبوؤں کے ماہرین آئے۔ ماہرین نے مختلف خوشبوئیں ملا کر نئی نئی خوشبوئیں ایجاد کی
اور یوں خوشبوؤں کے برانڈ بنتے چلے گئے۔ شیشہ سازوں نے گراس کا رخ کیا اور یہ خوشبوؤں کی خوبصورت بوتلیں بنانے لگے۔ یہ بوتلیں پیکنگ کی انڈسٹری کو گراس لے آئے اور یوں یہ بزنس پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران علاقے میں چمڑے رنگنے کی انڈسٹری لگی، ٹینرز لگے اور یہ چمڑا اٹلی کے شہروں ٹیورن، پیسا اور فلورینس میں بکنے لگا۔ اس چمڑے کے دستانے، جوتے اور پرس بنتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھی، لیکن ان چیزوں میں چمڑے کی بدبو آتی تھی۔ چمڑے کی صنعت نے گراس کی خوشبو کی انڈسٹری کو بہت متاثر کیا، لیکن پھر گراس کے چند فنکاروں نے ایک ایسی خوشبو بنا لی جو چمڑے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیتی تھی، اور لوگ جب بھی دستانے اتارتے تھے ان کے ہاتھوں سے بدبو کی بجائے خوشبو آتی تھی۔ اس ایجاد نے گراس کی خوشبو انڈسٹری کو بوسٹ دیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی۔ 1747 میں گراس میں پرفیوم کی پہلی فیکٹری لگی۔ اس کا نام گالیمارڈ تھا۔ یہ آج بھی قائم ہے اور یہ دنیا کی پہلی پرفیوم فیکٹری ہے۔ 1850 میں دوسری فیکٹری لگی، اس کا نام مولینارڈ تھا، اور 1926 عیسوی میں فراگونارڈ کے نام سے تیسری فیکٹری لگی۔ گراس میں اس وقت 60 فیکٹریاں ہیں۔ ان فیکٹریوں میں 3500 لوگ کام کرتے ہیں، جبکہ 10,000 لوگ خوشبوؤں کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ حکومت نے 1990 عیسوی میں گراس میں خوشبوؤں کا عجائب گھر بنایا۔ اس میوزیم میں خوشبوؤں کی صنعت سے وابستہ 5000 اشیاء پڑی ہیں۔ گراس میں پرفیوم کالج بھی ہے اور اس کالج میں ہر سال صرف 16 طالب علم کو داخلہ ملتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، ان میں سے صرف 16 لڑکوں اور لڑکیوں کو داخلہ ملتا ہے۔ آپ ان 16 لوگوں کے معیار کا خود اندازہ لگا لیجیے، یہ کیسا کالج ہوگا۔ یہ شہر خوشبوؤں کے خام مال کا مرکز ہے۔ یہ لوگ پھولوں کا ست اور رس بیچتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اور قیمتی انڈسٹری ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگا لیجیے۔ گراس سے گلاب کے پھولوں کا ست ملتا ہے۔ آپ اگر یہ ست خریدنا چاہیں تو آپ کو 1 لیٹر کے 42 لاکھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ غیر معمولی رقم ہے، لیکن آپ یہ اندازہ بھی لگائیں اس 1 لیٹر ست سے گلاب کے کتنے پرفیوم بنتے ہوں گے۔ اس سے گلاب کی پرفیوم کی 2 لاکھ بوتلیں بنتی ہیں، اور آپ اگر ایک بوتل 1000 روپے میں فروخت کریں تو آپ منافع کا اندازہ خود لگا لیجیے۔ خوشبو ایک حساس اور نازک سائنس ہے۔ آپ کو کبھی کسی پرفیوم لیبارٹری میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ لوگ دن کا زیادہ تر وقت خوشبو میں گزارتے ہیں۔ یہ سگریٹ اور شراب نہیں پیتے، ان کی یادداشت غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ ایک خوشبو سونگھتے ہیں، پھر اسے ذہن کے ایک خانے میں محفوظ کرتے ہیں، پھر دوسری خوشبو سونگھتے ہیں، اسے دوسرے خانے میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر ذہن میں موجود دونوں خوشبوؤں کو ملا کر نئی خوشبو بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نئی خوشبو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کے بعد ریشم کے رومال پر دونوں خوشبوئیں ملاتے ہیں، تو رومال کو ہوا میں لہراتے ہیں اور اپنی ایجاد کردہ نئی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس وقت تک دونوں خوشبوؤں کو مختلف مقدار میں ملاتے رہتے ہیں جب تک انہیں ہوا میں وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی جو ماہرین کے ذہن میں ہوتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔